الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد نور قرآن کے سلسلے میں ہم قرآن حکیم کے 29ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور یہ سپارہ سورہ الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، سورہ نوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامہ، الدہر اور المرسلات پر مشتمل ہے۔ سورہ الملک کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی قدرت کا مظہر یہ ہے کہ اسی نے موت و حیات کا یہ نظام قائم کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ نظام بے مقصد نہیں ہے، اس سے مراد مقصود تمہارا امتحان ہے، اور تمہارا امتحان یہ ہے ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور یہ امتحان کی جو تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ عزیز ہے اور وہ غفور ہے۔ اس کے بعد کائنات کے وسیع نظام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس طرح زمین ہے، کس طرح آسمان ہے، کس طرح اس میں جو ستارے جو اس کی زینت بھی ہیں اور شیطانوں سے اس کا دفاع بھی ہیں، اور پھر اہل کفر کا انجام بھی بتایا گیا، اور یہ بھی کہ جہنم کتنی شدید ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ یوں ہے کہ غصے سے گویا کہ پھٹی جا رہی، اور جب جب اس میں کفار کا ایک گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا؟ تو وہ سب کہیں گے ہاں ہم تک ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم گمراہ ہو۔ حالانکہ رسولوں کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہے، اسی لیے وہ حسرت سے کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم نے غور سے سنا ہوتا، کاش ہم نے غور کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے زمین و آسمان کی کچھ اور نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی خبر نہ رکھے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین پیدا کی اور اسے تمہارے لیے اس طرح عاجزانہ بچھا دیا کہ تم اس کے کناروں میں چلتے ہو، اس سے پیدا ہونے والا رزق کھاتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو تم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر انسان کو متنبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ایمان نہ لانے والوں کو غور تو کرنا چاہیے، کبھی آسمان کی طرف ہی نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ پرندے کیسے ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ کی رحمت ہی ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کون ہے تمہارا جو مددگار ہو؟ کون ہے جو تمہیں زمین یا آسمان سے رزق دے رہا ہو؟ اگر وہ رزق اپنا موقوف کر دے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ تو ہدایت پر چلنے والا اور گمراہ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جس نے تمہیں
وجود بخشا، جس نے تمہیں آنکھ، کان اور دل و دماغ عطا کیے، ان نعمتوں پر تم شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا۔ وہی گھسا پٹا سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو کب ہے؟ رسولوں کی ذمہ داری یہ نہیں کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب ہے، وہ تو قیامت سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور قیامت کو جب دیکھو گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں اس وقت جتلایا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے تھے۔ اور کفار کہتے تھے کہ ہم منتظر ہیں، یہ شخص اور اس کے اتباع ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ اگر میں اور میرے متبعین ہلاک بھی ہو جائیں یا اللہ ہم پر رحم کرے تو تمہیں اس سے کیا غرض؟ تم اپنی فکر کرو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو اس دردناک عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ فرمایا وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائیں، اسی پر ہمارا توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں پتہ چل جائے گا کون کھلا گمراہ ہے۔ اور سورت کی آخری آیت ہے، انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھلا یہ سوچو کہ یہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا گہرا کر دے کہ تم اسے نکال نہ سکو تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ پینے کا پانی مہیا کر سکے؟ اس لیے اس کی قدرت پر ایمان لاتے ہوئے اس کی توحید کا دم بھرو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ القلم۔ سورہ القلم کا آغاز یوں ہوتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے لکھتے ہیں اور جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ پر آوازہ کستے ہیں کہ یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، ان میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم پر تمہارے رب کی نعمت ہے کہ تمہیں جنون نہیں ہے، تم مجنون نہیں ہو، اور تمہاری استقامت کے بدلے میں تمہیں ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم سند عطا ہوتی ہے جو آپ کے لیے ہی نہیں، آپ کی امت کے لیے بھی باعث صد افتخار ہے، کہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو۔ اور پھر مخالفین کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے اپنا انجام، اور ان کے انجام کا نظارہ تم بھی کر لو گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو پر معاہدہ کر لیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کچھ باروں میں آپ نرمی کر لیں، کچھ وہ اپنے رویے میں نہ، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں لین دین نہیں ہوتا۔ اور ایسا کہنے والوں کی اور ایسا مطالبہ کرنے والوں کی شخصی برائیاں جو ان کے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی تھیں،
اس کا تذکرہ کیا کہ یہ کرنے والے اور یہ کہنے والے لوگ کون ہیں. فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. فرمایا کہ جو ذلیل ہیں، بد کردار ہیں، قسمیں بہت کھاتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں، چغلی پھیلاتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، سرکش ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور متکبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بد نسب بھی ہیں. صرف اتنی بات پر اترا رہے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اور تکبر کا یہ عالم ہے کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم ان قریب ان کے ناک پر مہر لگائیں گے. پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے تو انہیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے اور وہ اس امتحان میں اسی طرح ناکام ہو رہے ہیں جس طرح ایک باغ والے ہوئے تھے. آگے ان کا قصہ ذکر ہوتا ہے اور اس کے قصے کے اختتام پر فرمایا کہ کذالک العذاب، ہم اسی طرح نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے. اور پھر اس کے بعد قانون الہی بیان فرمایا کہ اہل تقوی اللہ کے حضور جنتوں میں نعمتوں میں ہوں گے. فرمایا یہ کافروں کی غلط فہمی ہے. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا مسلمانوں کا اور مجرموں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ پھر ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور انہیں بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو سجدہ نہ کر پائیں گے، شرم سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، چہروں پر پھٹکار پڑی ہوگی. انہیں دنیا میں دعوت سجدہ دی جاتی تھی اور جب کہ ان کے جسم سلامت تھے اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو آج انہیں سجدہ کی توفیق نہیں ملے گی. اب سورت کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہوتی ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مقذوم، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا، استقامت اور صبر سے کام لینا. کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ آ لیتی لنبذ بالعراء وهو مذموم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا چناؤ کیا اور انہیں نیکوں میں سے کر دیا اور کہا کہ اس طرح کی باتیں کر کر کے اہل کفر آپ کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہیں، جبکہ تمہارا کام اللہ کا پیغام سنانا ہے. اور وہ جو اس طرح بہکی باتیں کرتے ہیں ان میں آ کر آپ کو استقامت کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے. اور قرآن حکیم تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ تھی سورہ القلم اور اس کے بعد ہے سورہ الحاقہ. سورہ الحاقہ کا آغاز قیامت کی صفات سے ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ سچ مچ ہونے والی، وہ وجود میں آ کر رہنے والی، تمہیں کیا خبر کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو دنیا میں برپا ہوئیں ان کا تذکرہ ہوا. سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا، عادی کیسے برباد ہوئے،
اور فرعون اور اس کا گروہ کس طرح غرقاب ہوا، اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح غرقاب ہوئی اور کس طرح وہ عبرت کا نشان بنی۔ فرمایا کہ ان کی کشتی کو ہم نے رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ یہ تمام واقعات یہ اس لیے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور انہیں نصیحت نیوش کان اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ان چھوٹی قیامتوں کے بعد پھر بڑی قیامت کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا ایک پھونک کی تو بات ہے، جب زمین و آسمان سب کا نقشہ بدل جائے گا، ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اور اس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، اور والملک علی ارجائها آسمان کے کناروں پر فرشتے اس طرح ہوں گے کہ تمہارے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ قیامت سے پہلے ان کی تعداد 4 ہے۔ اور پھر قیامت کا وہ نقشہ بیان ہوا کہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے اچھل پڑیں گے، اور جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا الٹے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ کس طرح حسرت و یاس کی تصویر بنے اور کیسے چیخ رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ موت ہی پر کام تمام ہو جاتا، ہمارا مال کسی کام نہیں آیا، ہمارا اقتدار کسی کام کا نہیں رہا، اور پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر عذاب الہی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور سورت کے دوسرے حصے میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ یہ کسی جنون کا نتیجہ نہیں، یہ تو معزز فرشتے کے ذریعے اترنے والا کلام ہے۔ اس لیے یہاں قسم بھی عجیب ذکر کی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے تمہاری نگاہوں سے اوجھل، وحی تمہاری نظروں سے اوجھل، قرآن کے حقائق تمہاری نظروں سے اوجھل، یہی باتیں شہادت ہے اس بات کی کہ یہ اس معزز فرشتے کے ہاتھ اترا ہوا کلام ہے۔ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں کہ تم نصیحت نہ پکڑو، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ تم اسے مانو نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور اگر اس میں ہمارا رسول اپنی طرف سے کوئی بات ملاتا، ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شارک کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ پاتا۔ پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ اہل تقویٰ کے لیے یاد دہانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، لیکن یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت کا موجب ہوگا۔ یہ حق الیقین ہے، اور اس پر اللہ کے نام کی تسبیح کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے جو اس کا مستحق ہے، تم پر واجب کرتا ہے کہ اللہ کے حضور سر جھکاؤ اور کہہ دو سبحان ربی العظیم۔ یہاں پر سورہ الحاقہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ الحاقہ کے بعد ہے سورہ المعارج۔ آغاز اس کا یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو ہو کر رہنے والا ہے، اور کافروں سے اسے کوئی بھی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، کیونکہ انہیں عذاب دینے والا وہ اللہ ہے جو سب پر غالب، سب سے بلند، جس کی طرف تعرج الملائکۃ والروح الیہ،
جس کے حضور فرشتے اور ان کے سردار یعنی الروح الامین بھی غلامانہ پیش ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ سورت کے آغاز ہی میں یہ حقیقت بتا دی گئی کہ عذاب کا استعجال، اسے جلدی طلب کرنا ایک حماقت ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہیں صبر سے کام لے کر دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ قیامت کو وہ دور سمجھتے ہیں، ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں۔ اس کے انکار کی وجہ انسان کی متلون مزاجی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی کمزوریاں ذکر کی گئی ہیں۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یہ ہلوع پیدا ہوا ہے، اور ہلوع کی تفسیر خود قرآن نے کی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے مال ملتا ہے تو بخیل بن کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ان تبدیلیوں کا ذکر ہے کہ جو انسان میں ایمان لانے کی بدولت واقع ہوتی ہیں، ورنہ انسان بنیادی طور پر تو ویسا ہے جیسا ذکر ہوا، لیکن ایمان انسان میں ایسا انقلاب برپا کرتا ہے۔ الا المصلین، یہ ان لوگوں سے بالکل الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ یہی لوگ ہیں جو اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں تکریم کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے باوجود اہل کفر کا رویہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، انہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ ہم ان کی صف پلٹ سکتے ہیں اور ان سے بہتر انسان دنیا میں لا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اپنے کھیل کود میں مصروف رہیں تاکہ اس دن کو جالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس دن جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہیں، جب قبروں سے نکلیں گے تو اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے ایک نشان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نظریں شرم سے اور حسرت سے جھکی ہوں گی اور چہروں پر پھٹکار پڑی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھی سورہ المعارج، اور اس کے بعد ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دو اور انہیں ڈلا دو، اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام ذکر ہوتا ہے اور ان کے بلیغ وعظ اور کس کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو وہ پیغام پہنچایا۔ وہ خود کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات انہیں پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ میری بات سن کر اور زیادہ دور بھاگتے ہیں، میں انہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں اور کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، اصرار کر رہے ہیں انہی جرائم پر، بہت تکبر کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں نے تو انہیں یہ بھی سمجھایا ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بخشنے والا ہے، وہی ہے جو تم پر موسلا دھار بارش برساتا ہے، تمہیں مال اور اولاد جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہارے لیے باغات اگاتا ہے، اسی نے تمہارے لیے دریا بہائے ہیں، تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں کہ اس نے کن مراحل سے گزار کر تمہیں انسان بنایا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں 7 آسمان اوپر نیچے کیسے ہیں؟ تم دیکھتے نہیں
کس طرح اس نے دمکتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج بنایا، کس طرح زمین سے تمہارے لیے نباتات پیدا کرتا ہے، اور تمہیں کس طرح اس نے زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹاتا ہے، پھر وہ تمہیں اس سے نکالے گا۔ اس بلیغ واز کے بالمقابل ان کی قوم شرک پر، کفر پر اس طرح مصر رہی، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، دیکھنا اپنے ان معبودان کو نہیں چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ایک ایک کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ جو 5 معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکایت کر دی کہ یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مال اور اولاد کی نعمت پا کر شکر کی بجائے اور زیادہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب تو یہی میری سمجھ میں آتا ہے، تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ زمین پر ایک کافر نہ رہنے دے، اس لیے کہ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کی آئندہ نسل بھی ایسے ہی ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہا کہ مجھے میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی، اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آ جائے، اور تمام اہل ایمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو برباد کر دے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار، قوم نوح کا انجام یہ ہوا کہ انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا، اور جو بظاہر پانی تھا وہاں غرقاب ہوتے ہی وہ جہنم کا ایندھن بنے، فادخلوا النار، اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور کوئی بھی ان کا اللہ کے حضور مددگار نہ تھا۔ یہ تھی سورہ نوح، اور اس کے بعد ہے سورہ الجن۔ سورہ نوح کے بعد ہے سورہ الجن، اور آغاز اس کا یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے جو پڑھی جاتی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ تو راہ راست کی طرف اور ہدایت کی طرف بلاتی ہے، تو ہم فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ تذکرہ اس مخلوق کا ہے جسے انسان دیکھ نہیں پاتے، اور اس انداز بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھ نہیں پائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی قرآن فہمی اور قرآن کی عظمت پہچان لینے پر انسان کو یعنی تعجب بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے سبق بھی ہے کہ جن جیسی مخلوق اس قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے، اور وہ اس میں سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، اور ایمان کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور پھر وہ اپنے پرانے احوال یاد بھی کرتے ہیں،
کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے تھے، کچھ انسان ایسے بھی تھے جو جنوں سے مدد مانگتے تھے اور جنوں کی سرکشی میں اضافہ کرتے تھے، اور ان کا بھی یہی گمان تھا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اسی سیاق میں قرآن حکیم نے قرآن کی عظمت کی طرف اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ نزول قرآن کے متعلق ایسے انتظامات تھے کہ جن کی گواہی جنوں نے بھی دی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو وہ تو اب بہت سخت پہرے میں ہے، اور وہاں تو شہاب پر شہاب گر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم بیٹھ کر کسی بات کی گن لے لیتے تھے، لیکن اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے شہاب آ لیتا ہے۔ اب ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اہل زمین کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور قسم کا ارادہ ہے۔ تو اب یہ قرآن جب نازل ہوا تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے وہ سارے انتظامات تھے۔ سورت کے دوسرے حصے میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور کہہ دو لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہیں ہدایت دینے کا مالک نہیں ہوں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اور قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اگر اللہ مجھے پکڑے تو مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور پھر آخر میں رسالت کا منصب بھی بتایا گیا کہ یہ بھی بتا دو قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، قیامت کب ہے یہ بتانا منصب رسالت نہیں ہے، یہ رسولوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ تو عالم الغیب کے پاس علم ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں اپنے رسولوں پر جس قدر چاہے۔ جو اصل بات ہے حساب اللہ نے لینا ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس نے رسولوں کا بھی حساب لینا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ان کے ایک ایک کام کا اسے علم ہے اور اس نے تمام چیزوں کو شمار کیا ہوا ہے۔ یہ ہے سورہ الجن، اور اس کے بعد ہے سورہ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المزمل، یہ پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کرو سوائے تھوڑی سی رات کے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کم کر لے، او زد علیہ یا اس پر کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس صورت میں منصب رسالت کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ پیغام رسالت پہنچانے کے لیے رسول کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے تیاری کرنا ہے۔ اس لیے قیام اللیل کی ترغیب دلائی، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کے قیام سے انسان کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور
یہ بھی بتایا کہ ساری رات قیام کرنا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ آپ کو دن میں اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو منصب رسالت سے عہدہ برآ ہونے کے لیے دونوں طرح کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے رسالت کا انکار کرنے والوں کو عذاب عظیم سے ڈرایا، اور یہ بھی مثال دی کہ اس سے پہلے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس کا انجام سب کے سامنے ہے، عبرتناک انجام، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ فرمایا یہ ہمارا قانون ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کی راہ پر چلتے رہے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس خبر کی دہشت سے آسمان پھٹنے کو جا رہا ہے۔ اور نیز فرمایا ان هذه تذکرہ، کہ یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اور سورت کے آخر میں، سورت کے آغاز میں دیے گئے احکام کی توجیح اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آپ کو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو راہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، تو فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے قیام کر سکو اتنا کر لو، البتہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ جو بھی عمل کرو گے اللہ کے حضور اپنے عمل سے بہتر بدلہ پاؤ گے۔ ہاں، اس سے استغفار کرتے رہو اور جانو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل کے بعد ہے سورہ المدثر، سورہ مزمل کے بعد ہے سورہ المدثر، اور یہ قرآن حکیم کی نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت العلق کے بعد نازل ہونے والی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھو اور ہمارا پیغام پہنچاؤ، اپنے رب کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑے پاک کر لو اور شرک کو تج دو، اور کبھی نیک عمل کو زیادہ نہ جانو، اور رب کے راستے میں استقامت اور صبر اختیار کرو۔ یہ تبلیغ رسالت کا حکم ہے، اور اس حکم کے معاً بعد قیامت کا نقشہ بیان ہوتا ہے، اور مخالفین بھی بتا دیے گئے کہ جو اس پیغام کے مخالف ہیں وہ کون ہیں، اور ان کو متنبہ بھی کیا گیا، اور اس کا انداز یہ ہے، فذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جسے میں نے، جو اپنے آپ کو وحید کہتا ہے، مجھے اور اس کو چھوڑ دو۔ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، جسے ہم نے مال اور اولاد عطا کیے اور اسے اور بھی نعمتیں عطا کی، اور وہ کفر کے راستے پر چل نکلا ہے، ہماری آیتوں پر ضد کرتا ہے، اور سوچ سوچ کر پھر یہی کہتا ہے کہ یہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کلام ہے، اسے ہم ان قریب آگ میں داخل کریں گے۔ پھر جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہاں پر مقرر فرشتوں کا بتایا گیا، اور پھر سورت کے آخر میں اللہ رب العزت والجلال نے کائنات کا نقشہ انسان کے ذہن میں بتاتے ہوئے کہ یہ سب کی سب
سورج چاند اور لیل و نہار یہ سب کچھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور انجام جس طرح روزانہ ایک صبح ہوتی ہے، ایک صبح قیامت کی بھی ہے، اور وہ بہت بڑی خبر ہے، نذیر للبشر، وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، یعنی اچھے عمل کر لے، اور جو چاہتا ہے پیچھے رہ لے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان اپنے عمل سے بندھا ہوا ہے، سوائے اصحاب الیمین کے، کہ انہیں اپنے اعمال سے اللہ کے فضل سے زائد ملے گا۔ اور پھر آگے جہنم میں جانے والوں کے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور آیات ربانی پر ایمان لانے کی بجائے دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر ان کے انکار کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا کہ وہ در حقیقت اس تکبر کا شکار ہیں، یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی صحیفے عطا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں۔ قرآن تو یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہی سے یہ ممکن ہے، اور اللہ کی توفیق اس کی حکمت بالغہ سے عطا ہوتی ہے، اور وہ هو اہل التقوی، وہ اس لائق ہے، وہی سزاوار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی سزاوار ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے، اور وہی گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ یہ تھی سورہ المدثر، اور اس کے بعد ہے سورہ القیامہ۔ سورہ القیامہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قیامت کے احوال اور روز قیامت کے احوال پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے نفس لوامہ کی، یعنی ہر شخص اپنے آپ میں ایک ملامت محسوس کرتا ہے گناہ کے ارتکاب پر، تو یہی دلیل ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، انسان جواب دہ ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس کے جوڑ کو جوڑنے پر قادر ہیں۔ پھر قیامت کا نقشہ بیان ہوتا ہے، اور پھر کچھ احوال بیان ہوتا ہے انسان کی عجلت پسندی کا، اور اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی میں قرآن یاد کرنے کے لیے جلد پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ جب فرشتہ پڑھ رہا ہو اس وقت ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بعد میں پڑھ لو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہم آپ کو اس کی تفسیر بھی بتا دیں گے۔ اور پھر سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسان قیامت کی غفلت کے سبب کس طرح کا کردار اپناتا ہے۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ نماز کی فکر ہے، نہ صدقے کی، اور نہ تصدیق کی، بلکہ جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اور منہ موڑ کر چل دیتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اس کی تخلیق کن کن مراحل سے اسے گزار کر کی گئی،
تو کیا وہی اللہ جس نے اسے مختلف مراحل سے گزار کر اس طرح کا انسان بنایا، کیا وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ تھی سورہ القیامہ، اور اس کے بعد ہے سورہ الدہر۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا کہ جب کہ یہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا کہیں مذکور نہ تھا، اور پھر انسان کی تخلیق اور پھر اس کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا ہم نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ شکر گزار بنے یا کفر کی راہ اختیار کرے۔ البتہ کفر کا انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کفر کا راہ اختیار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، گلوں میں طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جبکہ ہمارے فرما بردار بندے وہ ہم سے انعام پائیں گے۔ چنانچہ اس سے آگے متعدد آیات انعامات الہی پر جو اہل جنت کے لیے تیار ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور سورت کے دوسرے حصے میں قرآن حکیم کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، تم اپنے رب کے حکم پر صبر اور استقامت سے کاربند رہو، اور کسی مجرم اور ناشکرے کی اتباع نہ کرو، اس کی بات پر کان نہیں دھرو، اور اس کا ذریعہ یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرو، اور دیر تک اس کے حضور نوافل ادا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو انکار کے راستے پر ہیں یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور اس بوجھل دن کو پشت پیچھے پھینکے ہوئے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ فرمایا کہ تم وہ راہ بھی تبھی اختیار کرو گے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہو اور اس کی توفیق تمہارے شامل حال ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھی سورہ الدہر، اور اس کے بعد ہے سورہ المرسلات۔ سورہ المرسلات کا آغاز یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں کبھی دھیرے سے اور کبھی تیز و تند، اور جو رزق اور بادلوں کو پھیلاتی ہیں اور اسی طرح فرق کرتی ہیں، اور ان فرشتوں کی جو یہ نصیحت لے کر آتے ہیں، اور انہیں دلائل کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ قیامت واقع ہونے والی چیز ہے، انما توعدون لواقع۔ پھر قیامت کی کچھ احوال اور احوال بیان ہوتے ہیں، اور بار بار اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ منکرین کے لیے وہ دن کسی خوشخبری کا پیغام نہیں بلکہ ہلاکت کا پیغام ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس پر ایمان لانے والے متقین وہ کس طرح گھنے سائے اور چشموں میں مزے لے رہے ہوں گے، جو چاہیں گے پھل انہیں میسر ہوگا، اور انہیں کہہ دیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ جو چاہو کھاؤ پیو، سہتا پچتا کھاؤ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اہل احسان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جبکہ
جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور پھر آخر میں ان پر اتمام حجت کیا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد ان کے پاس کیا دلیل ہے ایمان نہ لانے کی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے سوا کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کسی چیز کے ذریعے بھی وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔